الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں ہر مسلمان اس کوشش میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے پر کر لے۔ وہیں ابھی چند سالوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں ایک بڑا فرق آیا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں کی قرآن پاک کی تلاوت سے دوری آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ چند سالوں پہلے ہم اور آپ یہ دیکھتے تھے، آپ نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا تو لوگ مسجدوں میں نماز کے بعد ایک دو گھنٹے بیٹھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگ قرآن شریف پڑھنے کے لیے یعنی جب کمی ہو جاتی تھی تو دوسرے انتظار میں رہتے تھے کہ جب ایک شخص قرآن شریف مکمل جتنا اس کو پڑھنا ہے پڑھ کر رکھ دے تب دوسرا شخص اس کو ہاتھ میں لے کے پڑھے۔ لیکن افسوسناک صورتحال موجودہ دور میں یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں قرآن شریف پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ ہمارے نوجوان جنہوں نے تقریباً 8 سال 7 سال 10 سال پہلے کسی مدرسے میں، مسجد میں، کسی مکتب میں، کسی دارالعلوم میں قرآن پاک پڑھنا سیکھا، لیکن قرآن شریف سے دوری کی وجہ سے آج المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک بھول چکے ہیں، انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں بھی آپ مسجدوں میں چلے جائیے، آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ مسجد میں چلے جائیے، کوئی آپ کو قرآن کا پارہ کھولے بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آئے گا۔ نماز ظہر کے بعد یا نماز عصر کے بعد یا نماز فجر کے بعد، ماضی قریب کی بات ہے، یہ تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، ہم دیکھتے تھے 10 20 50 لوگوں کی تعداد ترتیب سے بیٹھتی تھی، لائن سے بیٹھتی تھی قرآن شریف کی پیٹی لے کر قرآن شریف پڑھنے کے لیے۔ لیکن آج حال یہ ہے، نمازیں جب مسجد میں مکمل ہوتی ہیں تو تیزی کے ساتھ لوگ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ 2-4 لوگ بھی آج مسجدوں میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنا رشتہ قرآن شریف سے کمزور کر لیا ہے؟ کیا آپ قرآن شریف پڑھنا نہیں چاہتے؟ کیا آپ اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ اللہ کے پیغام کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیا بات ہے، کیا قرآن کی تعلیمات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم جیسے جیسے زمانے میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کو موجودہ دور میں ترقی یافتہ دور کہا جا رہا ہے، لیکن افسوسناک کہ ہماری قرآن سے دوری کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ افسوس کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں بھی آپ دیکھ لیں ہماری مسجدوں میں جو سال بھر ہم ایصال ثواب کے نام پر مسجد کے اندر قرآن شریف لے جا کر رکھتے ہیں، مسجد کے اندر قرآن شریف کے پاروں کی پیٹیاں لے جا کر ایصال ثواب کے نام پہ رکھتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ سالوں سال گزرنے کے بعد مسجد کی الماریوں میں ان پیٹیوں پر دھول اور مٹیاں جمی ہوئی ہیں، کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اپنے ذہن پر توجہ دی کہ یہ جو پارے کی پیٹی یا قرآن شریف جو آپ مسجد میں رکھنے جا رہے ہیں، اس کو پڑھنے والے بھی تو آپ ہی ہیں، آپ ہی تو اس محلے کے رہنے والے ہیں، آپ ہی تو اس محلے کے نمازی ہیں، آپ ہی تو وہاں نماز پڑھنے کے بعد عام دنوں میں یا رمضان المبارک کے مہینے میں جا کے اس قرآن شریف کو اٹھا کر پڑھیں گے۔ جب آپ پوری عوام، تمام لوگ، پورے علاقے، پورے محلے کے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن شریف کھولنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، تو یہ قرآن شریف پورے سال ایصال ثواب کے نام پر آپ مسجد میں پہنچاتے کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم پورے سال قرآن شریف جمعے کے دن بھی ہمیں سورہ جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، سورہ کہف پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ہم دنیا داروں کے پاس تو جاتے ہیں دعا اور تعویذ کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، لیکن افسوس کہ ہم سورہ واقعہ کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں پڑھتے کہ اللہ اس کی برکت سے ہماری پریشانی اور محتاجی کو دور فرما دے۔ آخر کیا بات ہے، ہم پریکٹیکل لائف میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا کیوں نہیں چاہتے؟ آج ہمارے سروں پر مصیبت کے بادل اسی لیے منڈلا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا قرآن سے رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ جب تک قوم مسلم کا رشتہ قرآن سے مضبوط تھا، قرآن کی تعلیمات سے رشتہ جڑا ہوا تھا، وہ ماحول نہیں تھا جو آج مصیبت کے پہاڑ ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ آج
پھر ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ وہ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑے، وہ اپنا رشتہ دین سے جوڑے، وہ اپنا رشتہ رسول اللہ کے مشن سے جوڑے، وہ اپنا رشتہ رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقے سے جوڑے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں لوگ انتقال کرنے لگتے ہیں تو ان کے سرحانے بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کرنے والے لوگ بلائے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی گھر والا شخص وہاں بیٹھ کر تلاوت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آج قرآن خوانی کا دور ہے، قرآن خوانی کے نام پر مدرسے اور دارالعلوم کے بچے بلائے جاتے ہیں، وہ بچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، مہمان رسول ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر والا ایک شخص بھی آخر کیا بات ہے، کیا بات ہے، گھر والا ایک شخص بھی پارہ لے کر قرآن شریف لے کر وہاں بیٹھ کر ایک پارہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا آپ رسول اللہ کے عاشق نہیں ہیں؟ کیا قرآن آپ کے لیے نازل نہیں کیا گیا؟ کیا قرآن کا پارہ آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ قرآن بیٹھ کر پڑھنا کیوں نہیں چاہتے؟ افسوس صد افسوس کہ یہ رمضان المبارک کا ماہ مبارک بھی بہت تیزی کے ساتھ ہم سے اور آپ سے رخصت ہمیشہ ہوتا ہے، اس سال بھی ہو جائے گا، لیکن قرآن شریف پڑھنے والے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ 2 پارے 4 پارے بھی مشکل سے ان کے رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں پورے نہیں ہوتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں 61 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرماتے تھے۔ یعنی آپ جو ہے پورے مہینے ایک قرآن مقدس آپ نماز تراویح میں ختم فرماتے تھے، 30 قرآن مقدس آپ دن میں ختم فرماتے تھے، اور 30 قرآن مقدس کی تلاوت آپ رات میں فرماتے تھے، یعنی روزانہ ایک قرآن مقدس صبح سے لے کر شام تک آپ مکمل فرماتے تھے۔ غور فرمائیے، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے کہ ہماری توجہ قرآن کی طرف کیوں نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف کیوں نہیں ہے؟ لیکن میں یہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے اور بھی بہت سارے نوجوان ہیں جو قرآن شریف پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے، واللہ ان کی نیت پر ہمیں شک نہیں، لیکن جو ان کا انداز ہے قرآن پڑھنے کا بہت تیزی کے ساتھ، بس یہ کہنے کو ہو جائے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 بار ختم پڑھ لیے یا 5 بار ختم پڑھ لیے۔ یاد رکھیے یہ ضروری نہیں کہ آپ 5 بار ختم پڑھیں، اگر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مقدس کو سمجھ کر اچھے سے اس کے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ایک بار بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے باعث خیر و برکت اور باعث مغفرت اور نجات ہو جائے گا۔ سمجھ کر پڑھنا، حروف کی ادائیگی کے ساتھ غور کر کے پڑھنا، ایک ایک جملے کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، بہت جلد بازی کے ساتھ اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر ہم ایک پارہ پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں نماز فجر کے بعد پڑھیں، ایک پارہ ہم نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان مختصر وقت ہوتا ہے، نماز تراویح کے بعد بیٹھ کر مسجد میں یا گھر میں پڑھیں، تو اس طرح سے اگر ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ 2-3 قرآن شریف رمضان المبارک میں ہمارے مکمل ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم مل کر عہد کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو نماز کے بعد، ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے نماز کے بعد جس وقت ان کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا اور قرآن پڑھتے تھے، تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، آپ کی نظر سے بھی یہ حالات گزرے ہوں گے، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، ہمارے جوان نماز کے بعد مسجدوں میں قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، کئی ختم رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیتے تھے، لیکن آج دور بدل گیا، ہمارے جوان نماز کے بعد فوراً تیزی کے ساتھ مسجد سے نکلتے ہیں گویا کہ کسی جیل سے ان کی رہائی ہوئی ہو، اور اس کے بعد پٹیوں پر بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، بازاروں میں گھومنا، دوستی میں اپنا وقت ضائع کر دینا۔ یاد رکھیے وقت بہت عظیم نعمت ہے، یہ ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا ہے، اس لیے دنیا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے دین ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی ابھی شروعات ہے، ابھی پورا یہ ماہ مبارک باقی ہے، ہم اور آپ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ہم اپنا وقت جو باتوں میں، گپ شپ میں، گھومنے پھرنے میں، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر جانے میں جو ضائع کرتے ہیں ہم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ جو عظیم کتاب، عظمت والی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے لا کر دی ہے، جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، سمجھنا سب کچھ عبادت ہے، جس کا چھونا عبادت ہے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اسی مقدس قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ ہمارے گھروں میں قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون موجود ہے، ہم بار بار اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کس کا میسیج آیا، کس کا پیغام آیا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ کاش کہ مسلمان اسی طرح روزانہ قرآن کھول کر بار بار پڑھ لیتے کہ اللہ کا کیا ہمارے لیے پیغام ہے، اللہ کا کیا میسیج ہمارے لیے، تو آج جو حالات ہیں وہ حالات ہماری زندگی میں نہیں ہوتے۔ افسوسناک صورتحال آج گھروں میں قرآن شریف کو اتنا لپیٹ کر بند کر کے اوپر الماری میں رکھ دیا گیا، دھول جمی ہوئی ہے، مہینے گزر گئے، کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک استاذ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک دن کہا تھا کہ ہم نے ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کی ہے، آپ لوگ کل آپ کے گھر جا کر جو کتابیں آپ کے گھر میں استعمال میں نہ آتی ہوں، جو آپ کے گھر میں جس کتاب کی ضرورت نہ ہو، تو وہ کتاب آپ لے کر آئیے۔ کچھ بچے الگ الگ کتابیں بھی لائے، لیکن ایک بچہ اس نے ایک بڑا سائلنٹ میسیج دیا تمام لوگوں کو، قرآن شریف لے کر آیا۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا کہ فالتو کتابیں جو غیر ضروری ہوں، تمہارے استعمال میں نہ آتی ہوں گھر میں تمہارے، جن کی ضرورت نہ ہو، وہ لا کر دینا، تم قرآن شریف لے کر آئے ہو۔ اس نے کہا، میرے استاذ یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں بالکل بند رکھی رہتی ہے، جس کی ہمارے گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں بالکل یہ کام نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کہیں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جو ہے بیکار سے انسان کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت کی ایمانداری کے ساتھ نماز پڑھیں اور روزانہ قرآن جیسی عظیم کتاب آپ کے گھر میں کھلیں، اس کی تلاوت بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور اس کو آپ چومیں بھی اور اس کی اچھے سے زیارت کریں، مختلف انداز میں اس کی موقع بموقع تلاوت کریں۔ اور کیا کہنے، سبحان اللہ، کہ روزانہ پورے سال آپ کا روٹین بن جائے تو یقین جانیے اللہ کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، آپ کے گھر میں اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ نازل ہوں گی۔ یہ عہد کر لیجئے، عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ ہم جس طرح ہمیشہ ہمارا قرآن عظیم سے مضبوط رشتہ تھا، انشاءاللہ آج بھی وہ رشتہ ہے، لیکن پریکٹیکل اب ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ دنیا کے ہر رشتے سے پہلے ہمارا رشتہ قرآن جیسی عظیم کتاب سے ہے۔ دوست بعد میں، گھومنا پھرنا بعد میں، کھانا پینا بعد میں، پارٹی بعد میں، سب سے پہلے ہے قرآن عظیم کی تلاوت۔ یہ ماہ مبارک ہے جہاں نیکیوں کے جو ہے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو آپ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ رمضان المبارک کے اختتام پر 1 2 3 جو بھی جو ہے اللہ آپ کو توفیق دے گا، آپ ختم فرمائیں گے، لاکھوں کروڑوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی، اور آپ کے گھر میں روزانہ قرآن کھلے گا، قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن پڑھنے والی آواز گونجے گی۔ اگر سب اس تلاوت کو توجہ سے سنتے ہیں تو قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے، جب لوگ سنیں، اور جب کوئی نہیں سنتا ہے تو خاموشی سے، انشاءاللہ جب آپ کے گھر میں پڑھا جائے گا تو خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک سے وہی محبت جو ہمیشہ سے صحابہ اکرام کے زمانے سے ہمارے اکابر تک، اسلاف تک چلی آئی ہے، وہی محبت ہم سب کو بھی قرآن عظیم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنے ہی والہانہ انداز میں ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت قرآن کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔